بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ عمل جس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل بتاؤں جو تمہارے دشمنوں سے تمہارا بچاؤ کرے اور تمہیں بھرپور روزی دلائے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے رب سے دعا کیا کرو، رات میں اور دن میں، کیونکہ دعا مومن کا خاص ہتھیار یعنی اس کی خاص طاقت ہے۔ دعا دراصل وہی ہے جو دل کی گہرائی سے اور اس یقین کی بنیاد پر ہو کہ زمین و آسمان کے سارے خزانے صرف اللہ تعالیٰ کے قبضے اور اختیار میں ہیں، اور وہ اپنے در کے سائلوں مانگنے والوں کو عطا فرماتا ہے، اور مجھے جب بھی ملے گا جب وہ عطا فرمائے گا، اس کے در کے سوا میں کہیں سے نہیں پا سکتا۔ اس یقین اور اپنی سخت محتاجی اور کامل بے بسی کے احساس سے بندے کے دل میں جو خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، جس کو قرآن مجید میں اسرار سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ دعا کی روح ہے۔ محترم ناظرین، ایک حدیث میں ہے کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی دعا اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک وہ مانگتے مانگتے تھک نہیں جاتا۔ اور تھکنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ یوں نہیں کہتا کہ میں مانگ رہا ہوں اور قبول نہیں ہو رہی۔ جب یہ کہتا ہے تو پھر دعائیں قبول ہونا بند ہو جاتی ہیں۔ دعائیں جتنی بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں وہ ساری کی ساری قبول ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ ایک ایسی غلطی جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ 2-4 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 10 مرتبہ دعا مانگ کر مایوس ہو جاتے ہیں، یعنی کہ امید چھوڑ دیتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ میری دعا نہیں قبول ہو رہی تو مانگنے کا کیا فائدہ، لیکن انسان یہ نہیں سوچتا کہ ہو سکتا ہے اس میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی حکمت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی جب تک وہ دعا میں جلدی نہ کرے۔ جیسے ہی بندہ دعا کرنے کے بعد جلدی کرے گا، صبر نہیں رکھے گا، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا کے بعد صبر رکھنا بہت ضروری ہے، تبھی ہماری دعائیں قبولیت کو پہنچیں گی۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، نماز پڑھی، پھر یہ دعا مانگنے لگا، اے اللہ مجھے معاف فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، تو نے دعا مانگنے میں جلدی کی ہے۔ جب تک نماز پڑھنے کے دعا مانگنے کے لیے اٹھے تو پہلے اللہ کی شان میں حمد و ثنا بیان کرو اور مجھ پر درود بھیج، پھر اللہ سے دعا کر۔ راوی کہتے ہیں پھر اس کے بعد ایک دوسرے آدمی نے نماز پڑھی، نماز کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نمازی دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، یقیناً اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کے سوا کوئی چیز قبول نہیں کرتا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے۔ اے لوگو، یقیناً اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کے سوا کوئی چیز قبول نہیں کرتا، اور بلا شبہ اللہ نے مومنوں کو اسی چیز کا حکم دیا جس کا حکم رسولوں کو دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبا عرصہ کر کے گرد آلود گندے بالوں کے ساتھ حج یا جہاد کے لیے جاتا ہے، اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اور صورتحال یہ ہے کہ اس کا کھانا پینا حرام مال سے ہے اور حرام مال سے ہی اس کی پرورش کی گئی، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں جس میں کوئی شک نہیں، باپ کی دعا، مظلوم کی دعا اور مسافر کی دعا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں کی ہوئی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس دعا کرنے والے کے سر کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے۔ جب بھی وہ مسلمان اپنے بھائی کے لیے خیر و بھلائی کی دعا کرتا ہے تو وہ مقرر فرشتہ کہتا ہے کہ آمین، اللہ تجھے بھی اس جیسی ہی بھلائی عطا کرے، تیری ضرور مدد کروں گا، چاہے کچھ وقت کے بعد ہی صحیح۔
حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ حیا والے سخی ہیں، جب کوئی بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لٹاتے ہوئے اسے شرم آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جب تم اللہ عز و جل سے دعا مانگو تو قبولیت کے یقین کے ساتھ مانگو، کیونکہ اللہ غافل دعا والے آدمی کی دعا قبول نہیں کرتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، بلا شبہ جب تک تو مجھے پر امید ہو کر پکارتا رہے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، خواہ تو کسی بھی حالت میں ہو، اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی دعا کرتے ہوئے یوں نہ کہے، اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کر، بلکہ وہ پختہ ارادے کے ساتھ سوال کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اور وہ پختہ ارادے سے سوال کرے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں۔ حضرت عابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال ہے اگر میں اپنی دعا کا سارا وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے وقف کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، تب اللہ تعالیٰ تیرے دنیا اور آخرت کے سارے دکھوں اور غموں سے تجھے کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں اور مشکلات کو دور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔